بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد وسیم جنجوا اور پروگرام ہے پنڈی وال. ناظرین، پنڈی وال کے پروگرام میں ہم ہر ذی شعور ذمہ دار اور اہل علم افراد کے ذریعے ملک پاکستان کے درپیش مسائل پر بات کریں گے اور ہم وطن عزیز کے غیر معروف لوگوں کو سامنے لائیں گے جو کہ اس ملک کی کسی نہ کسی حوالے سے خدمت کر رہے ہیں. ان کی رائے لیں گے اور صرف سیاسی ہی نہیں دیگر لاتعداد مسائل پر بھی بات کریں گے کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے اور ہم ہیں پاسباں اس کے. راولپنڈی کی معروف کاروباری مذہبی سماجی شخصیت جناب ملک محبوب صاحب، آپ چیئرمین ہیں فلاحی تنظیم متحدہ عوامی فورم کے. آپ فوٹو سیشن کے بغیر ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں. آپ چیئرمین ہیں مرکزی میلاد کمیٹی چکلالہ رحمت آباد کے. ملک صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے سر بات کریں گے کہ آپ کا جو متحدہ عوامی فورم ہے یہ سر کیسے کام کر رہا ہے یا کیسے یہ آپ کی تنظیم جو ہے یہ کام کر رہی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے اس چینل کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے خیال کے اظہار کے لیے وقت دیا. متحدہ عوامی فورم اصل میں ہمارے علاقے کے مسائل ہم ویسے بھی کر رہے تھے، لیکن دوستوں نے کہا کہ ہم مل کے اور سارے اکٹھے ہو کر ایسا نظام چلاتے ہیں جو ہمارے علاقے کو کم از کم ایک فلاح کا کام ہو. اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے پاس ایجوکیشن تھی. جو بچے گلیوں میں، محلوں میں، آگے پیچھے اور مکینکوں کے پاس کام کرتے تھے، ہم نے کوشش کی کہ ان میں وہاں سے اٹھائیں اور ان کو تعلیم کے راستہ دکھائیں. اس میں ہمارے لیے بڑی مشکلات تھیں. کوئی سرکاری اسکول میں داخلے بہت کم مل رہے تھے، تو اس لیے ہم نے پرائیویٹ جتنے اسکول تھے ان سب سے رابطہ کیا اور ان سے گزارش کی کہ آپ بھی ہمارے بچوں کو کمنڈیٹ کریں. اور اس میں انہوں نے پورے پرائیویٹ علاقے کے اسکولوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اب ماشاءاللہ ہمارے بچے کافی تعداد میں جو پڑھ رہے ہیں، ان کی کتابیں کاپیاں ہم مہیا کرتے ہیں اور فیس جو ہے نا وہ پرائیویٹ اسکول جو ہے نا وہ ان سے فیس وصول نہیں کرتے، وہ ہم سے بڑی تعاون کر رہے ہیں. ملک صاحب، یہ تو بات ہو گئی آپ کی تعلیم کے شعبے کے حوالے سے. آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ اس کے علاوہ بھی کسی شعبے میں کام کر رہے ہیں؟ جی، اس میں انشاءاللہ صحت ہے ہماری، اور جو لوگ بچیوں کے رشتوں میں پریشانی کرتے ہیں ان کے لیے جو تعاون ہے ہمارا وہ ہم کرتے ہیں اور کافی حد تک ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں. اب کیونکہ ہمارا سیٹ اپ جو ہے یہ نیا ہے، اتنا پرانا نہیں ہوا ہے اسے مطلب چار، لیکن ہم پہلے میلاد کے سلسلے میں بہت کام کیا. ہم نے 25 سال ہو گئے ہیں اس میں چلتا تھا، لیکن اس کے بعد ہمیں خیال آیا کہ ہم دوستوں کو اور شامل کریں. اس طرح ہمارے کافی دوست اور کافی ممبران شامل ہو چکے ہیں اور ہم نے یہاں صحت اور ہیلتھ کے علاوہ بھی بچوں کی تعلیم اور اس کے بعد ان کی جو شادیاں ہیں یا ان کے جہیز کا جو مسئلہ ہے اس میں ہم کافی کنٹریبیوشن کرتے ہیں اور ہمارے دوست سارے وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن ہمیں جو آگاہی ہے، جو بتانا ہے، بات یہ ہے کہ وہ مدد ایسے کی جائے کہ اس کو بھی محسوس نہ ہو. یہ نہیں ہو کہ آپ نے 50 بندے بلائیں اور وہاں پر ایک بہت بڑا نمائش لگی ہو، پھر سارے فوٹو سیشن ہو، اس کے بعد اس کی مدد کی جائے تو وہ اس کی انا مجروح نہ ہو. بیسیکلی احساس کا معاملہ ہے اور احساس تب بھی محسوس بندہ کرتا ہے کہ جسے خود اپنی بچی سمجھے اور اپنی بیٹی، اپنی بہن سمجھ کے جو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو بڑی خوبی سے جانتا ہے. جناب، نوجوان نسل جو ہے اس کی اصلاح یا تربیت کے حوالے سے بھی پروگرام کر رہے ہیں آپ؟ یہ کوشش ابھی ہم نے جاری کی ہے، لیکن اصل میں جو ماحول ہے ہمارا یا جس طرح یہ نوجوان نسل ہے یہ بے روزگاری ہے. اس بے روزگاری کی وجہ سے ہمارے جتنے نوجوان ہیں نا وہ ان کو اصل میں جب بندہ ہمارے بچے تعلیم لے رہے ہوتے ہیں نا، ڈگری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تعلیم میں، تو اس میں آپ اگر دیکھیں تو ہمارے بچے 60% جو میٹرک سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد تعلیم نہیں لیتے، اور جو 40% رہتے ہیں وہ زیادہ ایف اے تک جاتے ہیں، بی اے تک جاتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں. کیونکہ معاشی تنگی ہے، ہمارے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں. پھر جو پڑھ لیتا ہے اس کے ذہن میں بھی ایک اچھی نوکری اور اچھی جاب کی تلاش ہوتی ہے، وہ پھر چھوٹا کام کرنے کے تیار نہیں ہوتا. جبکہ ہمیں چاہیے کہ ایسے ویژن قائم کریں اور ایسے ماحول دیں کہ لوگ اپنا کاروبار کریں، نوکریوں کے پہ ڈیپینڈ نہ کریں. 100% نوکریوں پہ ڈیپینڈ جب کرتے ہیں وہ 100%، تو پھر نوکری نہ ملتی تو بچے ڈسہارڈ ہوتے ہیں. آپ تعلیم اتنی مہنگی ہے، آپ دیکھیں باپ کوئی چیز بیچ کے بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے یا والدہ اپنی زیور تک بیچ دیتی ہے بچے کے لیے، پھر وہ بچہ جب 2 سال یا 3 سال یا 4 سال بے روزگار بیٹھتا ہے تو وہ ڈسہارڈ ہو جاتا ہے. پھر بچے خودکشیوں پہ آ جاتے ہیں اور اس طرح
حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ ایسے روزگار اور ایسا مہیا کرے ماحول کہ لوگ جو فارغ ہوں وہ اپنا کاروبار شروع کریں، اور اپنے کاروبار میں برکت بھی ہے، اور 1% برکت جو ہے روزگار میں ہے، باقی اپنے کاروبار میں ہے۔ اللہ نے اس کو بڑا پسند فرمایا، جو لوگ اللہ کی زمین میں پھیل جاتے ہیں اور کاروبار تلاش کرتے ہیں اللہ ان کو برکت دیتا ہے۔ چونکہ ملک صاحب آپ ایک کاروباری شخصیت ہیں، موجودہ کاروباری حالات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ موجودہ کاروباری حالات میں سیٹ اپ یکدم چینج ہوا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سمجھ نہیں آئی کیا ہو رہا ہے۔ اصل میں جو ہم نے ایک بہت بڑا ڈپینڈ کیا تھا، یا ہم نے جو تبدیلی محسوس کی تھی، یا ہم نے جو کیا تھا، اس میں سیٹ اپ پہ ایسے لگتا ہے کسی اور کا ہاتھ ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی کیا کریں، کیا ہوگا۔ 1 سال میں آپ کی ٹیکس پالیسی واضح نہیں ہو سکی، پھر بھی مراحت دیے جا رہی ہیں، اور لوگوں کو جو قرضے ہیں وہ معاف کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ملک میں پیسہ نہیں ہے، دوسری طرف سے لوگوں کے لون معاف ہو رہے ہیں، لوگوں نے قرضے معاف ہو رہے ہیں، عوام سے وصولی ہو رہی ہے، لیکن ابھی جو بزنس مین ہے ہمارا، ابھی جو آنر ہے، وہ پریشان ہے کہ میں کہاں جاؤں اور کس طرح کروں۔ اسے سیٹ اپ کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ ان کو چاہیے کہ یہ سیٹ اپ واضح کریں اپنا، اور اس میں نرمی پیدا کریں۔ ابھی یہ کیا ہے کہ ایک بندے کا کاروبار ہی نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں دفتر، آپ نے کہا جی اس پہ اتنے پیسے لگا دیے، اس طرح پریشانیاں بڑی ہیں۔ تو یہ جو حکومت نے، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر، جو تاجروں کے اوپر حکومت نے ٹیکس وغیرہ لگائے ہیں، تو آپ مطلب تاجر احتجاج بھی کر رہے ہیں، تو آپ ان سے متفق ہیں کہ کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں جی، یہ جو ٹیکس ہے یہ تو دینا چاہیے۔ میری پہلے رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ ٹیکس حکومت کو دینا چاہیے، لیکن حکومت کو اس ٹیکس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اب تاجر کو آپ کیا بینیفٹ دیتے ہیں؟ ایک بندہ آتا ہے ادھر گن پوائنٹ پہ اسے لوٹ کے لے جاتا ہے، تو وہ تو واپس آ گیا فٹ پاتھ پہ، تو حکومت نے اس کے ٹیکس کا کیا بدلہ دیا؟ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ جہاں پر بھی کوئی ظلم ہوتا ہے یا جو کوئی چیز ہوتی ہے، یا جو بندے ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمیں اس کی سہولتیں بھی ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں یہ آپ نے دے دیے سفروں میں، چلو ٹکٹ کا آ گیا آپ کا، ابھی نئی پالیسی جو آئی ہے اس میں کہ آپ یہ کریں گے، یا گاڑی میں جو آپ نے ٹوکن کراتے ہیں اس میں تھوڑی چھوٹ دے دی ہے انہوں نے۔ لیکن بیسیکلی جس بندے کا نقصان ہو جائے، جیسے سٹی سر روڈ پہ اتنا بڑا سیلاب آیا، اور میں نے اربوں پتی لوگوں کو دیکھا بیچاروں کو، وہ فٹ پاتھ پر آ گئے، لیکن کوئی حکومت، کوئی بینک آگے نہیں بڑھا۔ اس نے کہا یار یہ کل ہمارا کسٹمر تھا، ہمارے ساتھ اسے بزنس کیا ہے، آج ہم اس کو ریلیف دیتے ہیں، اور یہ ریلیف لیں، اور یہ آپ ہمیں 15 سال میں واپس کریے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح ایک پالیسی بھی آنی چاہیے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے۔ اچھا، موجودہ جو کشمیر کے حالات ہیں ملک صاحب، اس کی وجہ سے بھی کوئی کاروبار پہ اثر پڑا ہے؟ دیکھیں جی، کشمیر کی وجہ سے بہت بڑا فرق پڑا ہے۔ آپ پالیسی دیکھیں، کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو ستم ہو رہا ہے، یہ خالی مسلمان ہونے کے ناطے سے نہیں، انسانیت ہونے کے ناطے سے آپ دیکھیں تو کیا یہ دنیا میں یہ رائج ہے یہ قانون؟ اس طرح کا ظلم اور بربریت، اور آج ان کو ایک مہینہ ہو گیا ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، بند ہے۔ ہمیں احتجاج کا کہا جاتا ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، احتجاج سے اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے، لیکن اس سے اگلا سٹیپ بھی لینا، اس سے ہماری معیشت تباہ ہوتی ہے، ہمارا سارا کاروبار رک جاتا ہے۔ اور کل اور ایک جنگ کی عالم ہے نا اس وقت، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو اس وقت موجودہ بنا ہوا ہے نا ذہن، یہ ختم ہونا چاہیے، اور امن ہونا چاہیے، اور ہر جگہ امن ہونے کے لیے ان کی بات سننی پڑے گی۔ آپ کو کشمیریوں کی آواز کو دبا نہیں سکتے، ان کی آواز کو سنیں، ان کو بٹھائیں، ٹیبل پہ لائیں، بات کریں، مذاکرات ہوں، اور سب سے پہلے وہاں سے کرفیو اٹھے۔ اچھا ملک صاحب، واپس آتے ہیں مطلب عوامی فورم کی طرف۔ آپ نے جو تعلیم کی بات کی، آپ مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ تعلیم کے حوالے سے آپ اس کے نظام سے مطمئن ہیں کہ جو نظام تعلیم جو چل رہا ہے اس وقت؟ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ جو نظام تعلیم ہمارے پاس رائج تھا اور وہ چل رہا ہے، اس میں کوئی 72 ترمیمیں ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب بھی آپ ترمیم کرتے ہیں تو اس کا ایک لیسن پلان بنائیں، پہلے وہ ٹیچروں کو بتائیں، پھر ایک بورڈ مکمل تعلیم کرے۔ ایک بندہ واحد اٹھتا ہے، وہ کوئی بھی چیز نکال بھی دیتا ہے، کوئی بھی چیز ڈال دیتا ہے۔ ہماری تعلیم کا نظام ایسے چینج ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، خود پڑھانے والے ٹیچروں کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر آپ نے ایک اس ٹیچر کی کوالیفیکیشن رکھی ہوئی ہے، اس کو آپ جب تک بتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے جو ترمیم کی ہے اس کا یہ مقصد ہے، پھر ایک لیسن ان کو پڑھایا جائے، وہ پھر بچوں کو تعلیم کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ
آپ کی سیلری جو سرکاری گورنمنٹ کے ٹیچر ہیں ان کی سیلری کتنی ہے؟ وہ انہوں نے قوم کو ڈیولپ کرنا ہے. وہ محتاج ہے بیچارے ٹیوشن پڑھانے پہ. کیوں ٹیوشن پڑھا رہا ہے بھائی؟ ٹیوشن کا کیوں مقصد کیا ہے؟ کیا وہ 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اس میں پڑھائی نہیں ہوتی؟ اگر وہ پڑھانے والا استاد ہو, قابل استاد ہو, تو بچوں کو وہ 2 گھنٹے بھی کافی ہیں اس کے لیے. لیکن جب اس کو خود سمجھنی ہوگی, آپ کی ترمیم ہوگی. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ پچھلے سال کی بک اگلے سال چلے, لیکن موجودہ حالات ایسے ہیں کہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, بچے نہیں بڑے بھی, آپ کسی جامع مسجد میں, کسی چوراہے پہ, کسی پہ چلے جائیں, آپ وہاں پر ایک سکہ پھینک دیں, 1000 کا نوٹ پھینک دیں, وہاں آپ دیکھیں گے 50 بندے لپکیں گے اس پہ. ایک کہے گا میرا جو, کہاں گئی ایمانداری مومن کی, کہاں گئی وہ مومنی, کہاں گئی مسلمانی, کہ تعلیم ہی نہیں اسے پڑھی کہ یہ دوسروں کا مال جان عزت اس مومن پہ حرام ہے. جب وہ یہ سمجھے گا کہ یہ حرام ہے, تعلیم ہم کیا دے رہے ہیں؟ ہم تو سارا سودی نظام سمجھا رہے ہیں, اور سودی نظام کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو وہ تعلیم دے رہے ہیں جو ان کے ٹیچروں کو بھی سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے یہ نظام وہ ہونا چاہیے, تعلیم وہ ہونی چاہیے جو بچوں میں اخلاقیات پیدا کرے, جو بچوں میں احساس پیدا کرے, بچوں میں جو ان میں ول پیدا کرے, بزرگوں کی عزت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا, بچوں سے محبت نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج ہمیں یہ پورا فقدان ہے, نظر ہی نہیں آتا. پڑوسی کے حقوق کسی کو نہیں پتا, ساتھ چلنے والے کے حقوق کسی کو نہیں پتا, ساتھ بیٹھنے والے کے حقوق کسی پتا. آج آپ دیکھیں گے بیشتر آپ کو خبریں ملیں گی کہ فلاں پارٹنر نے فلاں پارٹنر کو قتل کر دیا لالچ میں آ کر. جب اس کو پتا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ مجھ پہ حرام ہے, تو وہ انشاءاللہ ایسا نہیں کرے گا. نظام کی تبدیلی بہت ضروری ہے, اور اس میں یہ نصاب جو ہے یہ اللہ کا مرتب کیا ہو نصاب ہو, اور اس کو بٹھا کے تاکہ بچے جو پڑھ کے نکلیں وہ مومن نکلیں. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے جناب ملک محبوب صاحب, آپ نے ان کی باتیں سنی. ایسے ہی نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ہم اگلے نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں www.takbirnews.tv پہ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اپنے نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.